ہوئی میں استقبالیہ جملہ سے میں گریز کرتے ہوئے میں بات کو اپنی آگے بڑھاؤں گا اور میں آج خالص بچوں سے بات کروں گا کیونکہ میں بھی ایک ٹیچر ہوں اور فرق صرف اتنا ہی ہے کہ میں ایک یونیورسٹی میں ماسٹرز لیول پہ پی ایچ ڈی لیول پہ پڑھاتا ہوں میں اور آج بچوں سے بات کرنے کا موقع ملا ہے. شکر گزار ہوں میں محفوظ کا اور ہمارے اس مدرسہ کے ساری چیزوں کے ذمہ داران کا. انہوں نے مجھے آج موقع دیا اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کچھ چیزیں میں جو آپ لوگوں سے معاف کیجیے گا جو بڑے حضرات ہیں ان کے طرف میرا توجہ کم ہے. میں بچوں سے ہی منسلک رہوں گا اور بچوں سے اپنی زندگی کا میں ایکسپیرینس شیئر کروں گا. الحمدللہ میں بھی حافظ قرآن اور میں ابھی تک پریکٹیکل لائف میں بھی اس کو میں رکھے ہوا ہوں. میری کچھ عادتیں ہیں. لوگ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں کیا کیا نہیں سنتے ہیں لیکن میری عادتیں ہیں کہ میں قرآن پڑھتا ہوں. ایک چیز جو میری والدہ نے میری زندگی میں دیا اور وہ یہ دیا کہ بیٹا تم دنیا میں کہیں بھی جاؤ میری صرف ایک چیز یاد رکھنا کہ قرآن کو مت بھولنا. ان کا وہ جملہ. میرا ایک جس چھوٹا بھائی ہے جو ہم سے جس چھوٹا ہے اس نے بھی پی ایچ ڈی کیا جے این یو سے. وہ ابھی قطر میں ابھی اس نے کتاب لکھی ہے ہماری اپنی فیملی کے بارے میں. بہت ساری اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے. بہت سارے اس میں تذکرے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں آٹو بایوگرافی بھی کہتے ہیں. آنے والا ہے میں بھی اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں میں اپنی زندگی کا کیونکہ آپ لوگوں کے بیچ میں اور نماز کے بیچ میں کھانے کے بیچ میں ہی آئے اس لیے مجھے معاف کر دیجیے گا آپ لوگ. جب میں پٹنہ یونیورسٹی سے +2 کرنے کے بعد جے این یو کا رخ کیا پڑھنے کے لیے انٹرنس دیے پاس کر گئے. انگریزی اچھی نہیں تھی آگے بس سے جب جے این یو میں اترے وہ بس ابھی بھی چلتی ہے. کچھ بچوں نے شاید دیکھا ہوگا 615 محفوظ میں تو ضرور دیکھا ہوگا خوب سفر کیا ہوگا. ٹھیک ہے تو وہ وقت بھی یاد ہے کہ 615 میں جب چلتے تھے اور کل جب جے این یو گئے تھے ایک سیمینار میں سیشن چیک کرنے تو اپنی گاڑی سے گئے تھے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کی برکت کا نتیجہ ہے. ماشاءاللہ. اب انسان اس کو چاہے تو آزما لے. بچوں چاہو تو اس کو آزما لو. میں ایک اپنی مثال دے رہا ہوں. میں شاید آپ لوگوں کو بہت ہنسی آئے گی خاص طور سے جو جے این یو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو تو کہے گا ہاں یہ سب تو کامن چیز ہے ہوئی ہے جے این یو میں. میرے ایک ٹیچر تھے جو ہسٹری پڑھاتی تھی اب وہ ڈیتھ کر گئی. اینشینٹ ہسٹری کی بہت بڑی پروفیسر تھی وہ رومیلا تھاپر. کافی لوگوں نے نام سنا ہوگا. میں ان سیمسٹر ایگزام لکھ رہا تھا. کچھ گندی عادتیں جو خاص طور سے حفاظ کرام میں ہوتا ہے تو ان کی کتاب کی انگریزی مجھے بہت اچھے سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. میں بہار سے پڑھ کے آیا تھا. حفاظ کرام کیا کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو رٹ لیتے ہیں. میں بھی رٹ لیا اور اتفاق کے بعد جو سوال رومیلا تھاپر نے پوچھا وہ آ بھی گیا اور وہ زبانی یاد اتار لکھ دیا میں نے. وہ جب آئے ایگزام کے بیچ میں دیکھنے کے لیے کیا لکھ رہا ہے ایک دم لکھے جا رہا کچھ سوچ بھی نہیں رہا.
تو وہ دیکھی تو بھائی ظاہر سی بات ہے جس نے اپنی کتاب کو لکھا اس کو تو یاد رہے گا ہم نے کیا لکھا، جیسے آپ میں لکھتا ہوں. تو اس کو شک ہوا کہ تم یہ لڑکا چوری کر رہا ہے. کھڑا کیا، پورا چیک ویک کیا، کچھ نہیں. پھر وہ پیچھے کھڑی ہو کر کے میرے کاپی کو دیکھتی رہی. وہ کہ یہ تو سیم چیز، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے. گھر کا ایگزام کے بعد اس نے مجھے اپنے چیمبر میں بلایا. جے این یو میں چیمبر کا کانسیپٹ ہے. چیمبر میں بلایا، پوچھا کہ تم چوری کیے ہو؟ عام طور سے جو حفاظ ہوتے ہیں وہ بہت معصوم ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں. تو تم نے کیسے لکھا یہ؟ میں نے کہا میں نے اس کو زبانی یاد کر لیا. یقین مانی آپ کو دنیا میں نہیں رہی ہے وہ اتنا حسین کہ واقعی تم یاد کر لیے ہو. میں نے کہا جی. سناؤ تو. عادت پوری قرآن پڑھنے کی یا اچھی؟ میں نے ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیا. یقین مانیے وہ ٹیچر تو آپ نہیں رہی دنیا میں، لیکن جب تک وہ رہی وہ میرا ایگزامپل دیتی تھی. دیکھو اس کو کہتے ہیں پڑھنے کا جنون. کہ اگر اس بچے کو پڑھنا ہے، نہیں سمجھ میں آیا، اس نے رکھ لیا. لیکن یقین مانو بچوں، یہ عادت اور بچوں میں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ صرف قرآن کا فضل ہے. قرآن نے آپ کو کنسنٹریٹ ہونے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. آپ دیکھیے متشابہ کیوں لگتا ہے؟ متشابہ میں بہت سارے وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا ذہن ادھر سے ادھر چلا گیا. آپ کا ذہن ادھر سے ادھر چلا گیا، جس وجہ سے متشابہات لگتے ہیں. نماز میں کیوں لگتے ہیں؟ ذہن ادھر سے ادھر چلا گیا اور بھول گئے. قرآن جو سب سے بہترین تعلیم دیتا ہے انسان کو کہ وہ کنسنٹریٹ ہو کر کے چیزوں کو سمجھنے، سوچنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی. کبھی آپ لوگ آزما کے دیکھنا قرآن ہے کیا؟ بہترین رائے عمل ہے. اور یہ میں نے تو اپنی زندگی کے بارے میں بتایا. بتاؤں آپ کو کہ جب میں جے این یو میں ایک بار تراویح سنا رہا تھا. جے این یو میں تراویح کا اب تو خیر ماحول الگ ہو گیا ہے. اس وقت ہوتا تھا کہ 10 دن کے اندر میں آپ کو قرآن سنانا ہے، اور مجھے لگتا ہے میں نے غالباً 6 یا 7 بار سنایا. دوسرے بچے کمپلین کرتے تھے کہ بھائی یہاں پہ ریلیجیس گیدرنگ ہو رہا ہے. تو اس وقت جو تھا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے دلوں کے اندر، جو کہتے ہیں نا دلوں کے اندر حکومت کرتا ہے. اس وقت جو ڈین اسٹیٹ ویلفیئر ہوتا تھا ہم لوگ کے وقت میں، وہ یو ایس چلا گیا. وہ آرمی کا ریٹائر تھا. اس کے پاس کمپلین جاتا تھا کہ بھائی یہ دیکھیے ریلیجیس گیدرنگ ہو رہا ہے شام کے بعد، سنیں گے؟ وہ آدمی کیا ہم لوگ کو مشورہ دیا ہے، اظہر صاحب کے آپ کے اے این یو میں ہیں، ریٹائر ہونے والے ہیں، ہمارے سے کیا تھے. وہ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھیے میرے پاس کمپلین آیا، میں تو ایکشن لوں گا، لیکن آپ لوگوں کا یہ ریلیجیس گیدرنگ جسے ہم تراویح کہتے ہیں وہ کتنا دن چلے گا؟ کہا 10 دن. کہا میں 10 دن کے بعد ایکشن لوں گا. دیکھیے قرآن کے اندر کتنی طاقت اللہ نے دیا ہے. وہ تو غیر ہے، اس کے اندر یہ بات کس نے ڈال دیا؟ یہ قرآن کا ڈالا، ہم نے نہیں ڈالا. اللہ نے کلام میں اتنی طاقت رکھی ہے. اور وہ رپورٹ دیتا ہے 10 دن کے بعد، بھائی ہم تو انکوائری کرنے کے لیے گئے، چیک کرنے کے لیے. وہ ریلیجیس گیدرنگ نہیں ہے وہاں پہ. اور ہماری تراویح کو بھی پوری یونیورسٹی کے جتنے بھی مسلم ٹیچر تھے، ٹیچر حضرات اس وقت بہت ڈرتے تھے. ٹیم مانے بہت ڈرتے تھے، لیکن بچے بہت مضبوط تھے. یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن آپ کو زندگی کے ہر مراحل میں اتنا ساتھ دے گا، اتنا ساتھ دے گا جس کا آپ نے کبھی زندگی میں وہم و گمان بھی نہیں کیا.
आखिरी बात मैं असاتज़ा की तरफ मुतवज्जह हूं। आखिरी बात जो मैं असاتज़ा की तरफ मुतवज्जह हूं और वो ये है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि हमने बच्चों को पढ़ा दिया, सिखा दिया और उसको छोड़ दिया। एक कॉन्सेप्ट आजकल बड़ा कॉमन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको काफी तवज्जो दे रही है कि अलुमनाई को अपनाए कदीम को कनेक्ट किया जाए। मैं महफूज से कहूंगा, महफूज की तालीम जेएनयू से है। अभी जेएनयू के बारे में आप लोगों ने खूब सुना है, जामिया के बारे में। मैं खुद जामिया में एम्प्लॉय हूं। मैं गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है कि आप अपनाए कदीम से अखराजात को या लाने की कोशिश करें। जैसा कि हमको खबर प्रिंसिपल साहब ने दिया कि ये मदरसा 78 इयर्स ओल्ड है, 10,000 से ज्यादा हुफ़ाज़ इस मदरसे से निकल चुके हैं। यकीन मानिए उस हुफ़ाज़ की दुआओं की वजह से आज हम सब यहाँ पे जमा हैं। आपको क्या लगता है कि मैं चश्मे फैज मलमल से अगर हिफ्ज़ किया हूं तो मैं उनके लिए दिल से दुआ करता हूं। मैं हमारे जो उस्ताद थे, हाँ एक बात आप लोग और एक बड़ा अहम वाक़या सुनाऊं मैं। हमारे जो उस्ताद थे मौलाना ज़हूरुल हक साहब, इतनी नेक मैं बता नहीं सकता। एक बार का वाक़या हुआ मेरे साथ। वो मेरे गांव में आए हुए थे क्योंकि उनकी बेटी की शादी मेरे गांव में थी। तो वो जिंदगी के आखिरी हिस्से में नाबीना हो गए थे, देख नहीं पाते थे। ये कहते हैं उस्ताद का जो क्या कहेंगे, हाँ जो मतलब शफ़क़त, वो अपनी बेटी के आंगन में बैठे हुए थे। जो गांव में खटिया होता है, वो खटिया पे बैठे हुए थे और उनका नाती शकील, मौलाना ज़हूरुल हक साहब ने कहा अपने शकील से, शकील देखो दरवाजे पे हुमायूं खड़ा है। मैं उस वक्त जेल में पढ़ता था, मैं गया हुआ था। देखो हुमायूं दरवाजे पे खड़ा है, बुला के लाओ। तो शकील ने कहा ये कैसे मुमकिन है, आपको कैसे मालूम, तो कोई दिखती नहीं है। कहा मैं कहता हूं देखो हुमायूं दरवाजे पे खड़ा है। शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कि उस्ताद इस लेवल के मुशफ़िक़ होते हैं जो अपने बच्चों की आहट को वो समझ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि मेरा एक तालिब इल्म दरवाजे पे खड़ा है। अंदाजा कीजिए वो कितने मुशफ़िक़ उस्ताद होंगे, जबकि वो नाबीना हो चुके हैं। उस्ताद का रोल के बारे में मैंने बताया। आखिरी चीज मैं बताना चाह रहा हूं, मैं अपना ही वाकया बता रहा हूं कि जब मैं हिफ्ज़ कर रहा था तो मेरे साथ मेरा एक क्लासमेट था ज़ियाउर रहमान। वो गालिबन हैदराबाद में कहीं इमामत वगैरह करता है। हमारे जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं वो इस बातों को ज्यादा अच्छे से समझें, तय कर चुके हैं। वो ज़हीन का इतना तेज सबकन, उनको बच्चा समझते हो बताओ तो? सबकन, एक तो सबक हुआ, एक सबकन हुआ। भाई जो पारा हम हिफ्ज़ कर रहे हैं उसको नाश्ते के बाद हमको रोजाना सुनाना है। इट इज कॉल्ड सबकन। Am I right? वो ज़हीन का इतना तेज था ज़ियाउर रहमान कि जो सबक लेके मौलाना साहब से लेके आता था और नाश्ते के बाद जो सबक उस पारा को सुनाता था, वो अपने सबक को भी उसके साथ सुना देता था। अंदाजा कीजिए कितना ज़हीन का तेज था वो। लेकिन
यकीन मानिए अगर वो ज़ियाउर रहमान अगर वो पढ़ता बहुत आगे जाता, बहुत आगे जाता। सही रास्ता नहीं मिलने की वजह से आपके प्रिंसिपल साहब इस मौजू पे ज्यादा अच्छा बताएंगे, क्योंकि वो उन्हीं के गांव में। मतलब आप सोचिए कितना जहीन था। और सुनेंगे कि वो 1 साल के अंदर में हिफ्ज कर लिया, और उसी 1 साल के अंदर में रमजान पड़ा, और उसी 1 साल के अंदर में उसके पेट का हर्निया का ऑपरेशन हुआ। बेहतरीन हाफिज, अंदाजा कीजिए कितना जहन का तेज होगा वो लड़का। लेकिन जब रास्ता सही नहीं मिला तो क्या हुआ वो आपको महसूस कभी बता नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा, बेहतर नहीं है। बेहतर मेरे कहने का मकसद सिर्फ एक है, बच्चों मुस्तकबिल आपके हाथ में है, और आपका मुस्तकबिल भी, आपके वालिदैन का मुस्तकबिल भी, आपके घर वालों का मुस्तकबिल भी, आपके खानदान का मुस्तकबिल भी, और सबसे अहम आपके मुल्क का मुस्तकबिल भी आपके हाथ में है। ये आज़म करें कि हम सब, सोचिए वो अकेले मर्द मुजाहिद है ना जो इतने बड़े इदारे को चला रहे हैं, आप सब क्यों नहीं कर सकते भाई? वो इस फील्ड में महारत हासिल किया, आप किसी यूनिवर्सिटी ने बताया ना भाई एएमयू बनाया, उनके बारे में आप पढ़ते हैं। जैसे कि आजकल मैं बताऊं कि जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर मदर आसिफ साहब, वो कहते हैं, हालांकि वो अलीगढ़ में नहीं पढ़ा उन्होंने, वो कहते हैं कि मुझे अगर सर सैयद की तरह से भीख मांगना पड़े तो मैं भीख मांगूंगा, लेकिन जामिया के अंदर मेडिकल कॉलेज में लाऊंगा। सोचिए कितना बड़ा जुमला, एक वाइस चांसलर कह रहा है कि मुझे भीख मांगना पड़े तो मांगूंगा सर सैयद की तरह से, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जामिया में हर हाल में ला के रखूंगा इस बार। तो ये अज़्म होनी चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर के क्या हैं, सिपह सालार हैं, फ्यूचर के आप लीडर हैं। और इस कौम को, हमारे कौम क्यों तबाही पे है? शायद मौलाना आजाद जैसा कोई रहनुमा नहीं मिला, और अगर होता शायद ये हालत नहीं होती। बातों पर बहुत सारी करने का ख्वाहिश थी, क्योंकि एक मास्टर हूं मैं, लेकिन वक्त की किल्लत है। इसके साथ हमारी नेक दुआ यही है कि अल्लाह तबारक तआला इस मदरसे को और तरक्की अता फरमाए,